بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6 بچوں، آج 1 ستمبر کو ہمارے پاس اردو قواعد میں سبق ہے ضرب المثل۔ تو آئیے آج ہم پڑھتے ہیں ضرب المثل۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک لفظ آپ نے سنا ہے محاورہ، تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم محاورہ اور ضرب المثل کو ملا دیتے ہیں اور اس میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے ہیں، جبکہ محاورہ بالکل الگ ہے اور ضرب المثل الگ ہے۔ جب ہم محاورہ آپ کو پڑھائیں گے کلاس میں تو اس کی تعریفیں اور مثالوں سے واضح کر دیں گے کہ محاورہ کیا ہوتا ہے، مگر آج ہمارے پاس ہے سبق ضرب المثل۔ ضرب المثل کہاوت کو کہتے ہیں۔ اس لفظ مثل میں میم اور سے دونوں پر زبر نظر آ رہا ہے، یعنی میم پر بھی زبر ہے اور سے پر بھی مثل ہے۔ یہ لفظ مثل سے الگ ہے، جہاں میم کے نیچے زیر ہوتا ہے اور جس کا مطلب ہے مانند یا مثال۔ دیکھو، مثل اور مثل میں فرق ہے۔ مثل مثال کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہتے ہیں نا اس جیسا، اس کے جیسی، اس کی طرح، تو ایک مثال دی جاتی ہے، تو یہ مثل ہوتا ہے۔ جبکہ مثل میں زبر لگا ہوا ہے، میم پر بھی اور سے پر بھی، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہاوت۔ مثل یا کہاوت میں کوئی بات کہی جاتی ہے جسے زندگی کے تجربات کا نچوڑ یا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ ضرب المثل کی تعریف ہے، یعنی مثل یا کہاوت میں کوئی گر کی بات کہی جاتی ہے، یعنی کوئی کام کی، کوئی سمجھداری کی، کوئی عقل مندی کی بات کی جاتی ہے اور جسے زندگی کے تجربات کا نچوڑ یا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ چھوٹے بچوں کی سمجھ میں تو اتنی جلدی نہیں آتی ہیں باتیں کہ ہم کوئی واقعہ دیکھ کر، کوئی کسی کی بات سن کر، لفظوں میں سن کر ہم فوراً اس کا نتیجہ اخذ کر لیں یا نچوڑ نکال لیں یا خلاصہ اخذ کر لیں، لیکن یہ بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں، جو ذرا بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں اور یہ اس کا باتوں کے خلاصے بھی نکال لیتے ہیں، نچوڑ بھی نکال لیتے ہیں۔ اسے منجمد شاعری بھی کہا جاتا ہے، یعنی منجمد کے معنی ہوتے ہیں بیٹا رکی ہوئی یا ٹھہری ہوئی یا جمی ہوئی، تو یہ ایک طرح سے شاعری بھی ہے، رکی ہوئی شاعری کہا جاتا ہے، یعنی اس کے دو مصرعے تو نہیں ہوتے ہیں، بس یہ ایک جملہ ہوتا ہے اور اس کو ایک منجمد شاعری اسی لیے کہتے ہیں۔ یعنی کوئی پرمعنی، دلچسپ یا پھڑکتی ہوئی بات جو کسی نے کہی اور زبان کا حصہ بن گئی، یعنی کوئی ایسی پرمعنی جس کی کوئی بہت زیادہ وسیع معنی ہوں یا دلچسپ معنی ہو یا بات ہی دلچسپ ہو یا کوئی پھڑکتی ہوئی بات کہ جو کہ دماغ میں اتر کر رہ جائے، کوئی ایسی بات جو کسی نے کہی ہو، یعنی کہیں سے سنتے چلے آ رہے ہو، کسی نے کہہ دی ہو کوئی بات، تو یہ زبان کا حصہ بن جاتی ہیں، یہ باتیں۔ اچھا، ہر ضرب المثل کے پس منظر میں، یعنی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی یا واقعہ یا کوئی فعل ضرور ہوتا ہے۔ تو اب ایک کہانی یہاں پر دی گئی ہے جو کہ ابھی ہم پڑھیں گے، چلیے اس کو سن لیتے ہیں پہلے۔ کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یہ ایک ضرب المثل ہے، چور کی داڑھی میں تنکا۔ اب اس کی کہانی یہاں پر سنائی گئی ہے یا بتائی گئی ہے، تو میں پڑھتی ہوں، آپ بھی سن لیجئے۔ اس کے معنی ابھی کے ابھی، یعنی جیسے ہی ہم یہ کہانی پڑھیں گے ابھی آپ کو اس کے معنی بھی فوری طور پر سمجھ آ جائیں گے۔ کہ کسی گاؤں میں چودھری کی ایک بھینس چوری ہو گئی۔ چودھری صاحب بہت غصے میں تھے، تمام مزاروں، نوکروں وغیرہ سے پوچھ گچھ کی، مگر کسی سے معلوم نہ ہو سکا۔ گاؤں کے ایک بزرگ کو بلایا گیا، وہ بہت زیادہ سمجھدار تھے۔ انہوں نے سب لوگوں کو ایک ساتھ جمع کیا ہوگا، یعنی کہ آپ یہاں پر دیکھو، ایک تصویر یہاں پر نظر آ رہی ہے، یا صاف نظر آ رہا ہے کہ لوگ لائن سے کھڑے ہوئے ہیں اور چودھری صاحب بھی بیٹھے ہیں اور جو عقل مند صاحب ہیں وہ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، یعنی فیصلہ ہونے والا ہے ابھی۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہانی کا حصہ کہ قطار میں سب لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ یعنی کہانی کیا ہے کہ ایک صاحب جو چودھری صاحب ہیں گاؤں کے، ان کی بھینس چوری ہو گئی تھی، وہ بڑے غصے میں تھے، انہیں تمام نوکروں چاکروں کو، مزاروں کو، سب کو جمع کر لیا اور پوچھ گچھ کی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ تو گاؤں کے ایک سمجھدار آدمی کو بلایا گیا اور انہوں نے تمام لوگوں کو کھڑا کر دیے قطار میں، یعنی لائن سے کھڑا کر دیا، سارے نوکروں کو، مزاروں کو،
اپنی آنکھیں بند کیں اور اس طرح بیٹھ گئے اپنی آنکھیں بند کر کے کہ جیسے کوئی مراقبے میں، یعنی کوئی وظیفہ کر رہے ہوں، کچھ سوچ رہے ہوں، کچھ پڑھ رہے ہوں، مراقبے میں ہوں۔ کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھولیں اور بولے، بھائی چور یہیں موجود ہے۔ اب دیکھیے اس میں کیا بات ہے کہ ان جو صاحب ہیں یہ صرف عقل مند ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ چور ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی سمجھداری سے، اپنی عقل مندی سے ابھی چور کو پکڑ لیں گے۔ اور وہ نشانی کیا بتا رہے ہیں کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی داڑھی میں تنکا لگا ہوا ہے، یعنی اس کی داڑھی میں تنکا ہے۔ یہ سنتے ہی ایک شخص کا ہاتھ فوراً اپنی داڑھی پر گیا۔ اب یہ دیکھیے وہی بات ہے نا، چور کی داڑھی میں تنکا، یعنی چور جو ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ضرور ہے، جبھی تو چور پکڑا جاتا ہے، کوئی سراغ چھوڑ جاتا ہے چوری کے بعد، یا چور جب سامنے آتا ہے تو اس کی حرکتوں سے، اس کے ہاتھ ہلانے کے انداز سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے چہرے کی گھبراہٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ شاید یہی چور ہے۔ تو یہ صاحب جو ہیں، جن کو چودھری صاحب نے بلایا ہے، یہ عقل مند ہیں، یعنی کوئی تحقیق نہیں کر رہے ہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں کر رہے ہیں کسی سے، بلکہ اپنی عقل مندی، اپنی ذہانت سے انہوں نے ایک ترکیب سوچی ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے، تو جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا کہ چور وہ ہے جس کی داڑھی میں تنکا لگا ہوا ہے، یہ سنتے ہی ایک آدمی نے فوراً اپنی داڑھی پر ہاتھ لگا لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ چور کے دل میں کوئی نہ کوئی چور ہوتا ضرور ہے، وہ خود بھی چور ہے اور اس کے دل میں بھی چور موجود ہے، جبھی تو اس کا ہاتھ فوری طور پر اپنی داڑھی پہ چلا گیا کہ کہیں میری داڑھی میں تنکا تو نہیں لگا ہوا، تو یہاں وہ پکڑا گیا۔ یعنی اس کی گھبراہٹ نے ثابت کر دیا کہ چور یہی ہے جس نے اپنی داڑھی پر ہاتھ لگایا ہوا ہے۔ چودھری صاحب نے فوراً اسے گدی سے پکڑا، اس کے پکڑے جانے پر چوری قبول کر لی اور بھینس کا سراغ بھی بتا دیا۔ یعنی جیسے ہی وہ پکڑا گیا اس نے چوری قبول کر لی کہ ہاں جی میں نے ہی بھینس چرائی ہے، اور بتا دیا کہ بھینس اس جگہ پر چھپی ہوئی ہے یا میں نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ جب سے یہ مشہور ہو گیا، یہ مثل مشہور ہو گئی ہے، یعنی یہ مثل مشہور ہو گئی ہے، اکثر جس کسی نے کوئی قصور کیا ہو ضرور اس کے کسی نہ کسی عمل سے وہ ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ یعنی یہ مثل مشہور ہو گئی ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یعنی اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ جو چوری کرتا ہے یا جو کوئی قصور کرتا ہے اس سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی سرزد ہوتی ضرور ہے کہ وہ پکڑا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں ہم آگے ایک کالم میں آپ کو کچھ مثالیں نظر آ رہی ہیں، اس کے معنی یہاں پر موجود ہیں کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اپنا کام نہ جاننا اور الزام کسی اور پر لگا دینا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی جس کو ڈانس کرنا نہیں آتا یا ناچنا نہیں آتا، اس کے اصل معنی تو یہی نکلتے ہیں، تو وہ کہہ دیتا ہے فرش اچھا نہیں ہے یا ٹیڑھا میڑھا یا پتھر ہو گئے ہیں تو ہم تو ناچ تو صحیح رہے لیکن فرش کی وجہ سے ہمارے پاؤں ادھر ادھر ہو رہے ہیں، غلط اسٹیپ لگ رہے ہیں۔ اب یہاں بولی کب جاتی ہے یہ ضرب المثل کہ جب مطلب اپنا کام آتا نہیں ہو، ہم صحیح طریقے سے اپنا کام نہیں کرتے تو ہم دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ کام بگڑ گیا۔ پھر دوسرے پر آتے ہیں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، آپ کوئی موم بتی جلا لیجئے اور ایک ہی موم بتی سے بہت ساری موم بتیاں آپ آرام سے جلا سکتے ہیں، تو یہ تو اس کی اصل حقیقت ہے۔ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا، جیسے علم ایک سے دوسرے کو منتقل ہو جاتا ہے، یعنی ایک کام اگر کسی کو آتا ہے تو وہ دوسرے کو اپنا ہنر سکھا دے۔ ایک عالم جو ہوتا ہے، استاد جو ہوتا ہے، وہ اپنا علم اپنے شاگرد کو منتقل کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں بیٹا چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ سمندر میں رہ کر مگرمچھ سے بیر کہتے ہیں بیٹا لڑائی جھگڑا، تو جہاں رہنا ہو وہاں کے لوگوں سے دشمنی رکھنا، تو جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے لوگوں سے مل کر رہنا انسان کی ضرورت بھی ہوتی ہے، مجبوری بھی ہوتی ہے، یعنی ہم اپنے بستی علاقے ملک کے لوگوں سے یا اپنے گھر والوں سے لڑ کر نہیں رہ سکتے، تو جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے لوگوں سے دشمنی نہیں رکھ سکتے، ان سے ہمیشہ بنا کر رکھنی پڑتی ہے۔ ایک انار 100 بیمار، یعنی نعمت بہت کم ہے اور طلبگار
کئی ایک ہیں، یعنی مانگنے والے بہت زیادہ ہیں۔ یعنی جب چیز کوئی کم ہو اور طلبگار بہت زیادہ ہوں، اس وقت یہ بات کہی جاتی ہے، یہ ضرب المثل بولی جاتی ہے کہ ایک انار 100 بیمار، یعنی انار ہے کہ کھانے والے بہت زیادہ ہیں، چیز کم ہے لیکن طلبگار مانگنے والے بہت زیادہ ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں کہ بلی کے خواب میں چھیچڑے۔ سب اپنی پسندیدہ چیز ہی کے بارے میں سوچتے ہیں اور حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی بلی کے خواب میں اب بلی ہے کیا کھاتی ہے؟ چھیچڑے ہی کھاتی ہے نا، گوشت تو وہ سوتی بھی ہوگی شاید تو اس کو چھیچڑے ہی نظر آتے ہوں گے، لیکن یہ مثل بولی کب جاتی ہے کہ سب اپنی پسند کی چیزیں چاہتے ہیں اور اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے میری یہ چیز مل جائے، میں یہ بننا چاہتا ہوں، یہ چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ اچیو کرنا چاہتا ہوں، تو وہ سوتے میں بھی شاید وہی والے خواب دیکھتا ہے۔ پھر آگے کچھ اور ہیں، جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اپنے ہاتھ کو دیکھ لیجئے، حقیقتاً 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن یہ بولی کب جاتی ہے کہ سب لوگ ایک جیسے برابر نہیں ہوتے، کسی کے کچھ نظریات ہوتے ہیں، کسی کا مزاج کیسا ہوتا ہے، کسی کا مزاج دوسرا ہوتا ہے مختلف۔ 100 سونار کی ایک لوہار کی۔ سونار سونا کے ڈیزائن دینے والے کو کہتے ہیں، جو ہار وغیرہ نیکلس بناتے ہیں۔ اب ان کی چھوٹی چھوٹی ظاہر ڈیزائن ہوتے ہیں تو وہ ہلکا ہلکا مارتے ہیں، یعنی جب تک وہ 100 نہیں مار لیں گے ان کا ڈیزائن نکھر کر سامنے نہیں آتا، جبکہ لوہار کا لوہا وہ جو ہوتا ہے لوہا بہت گرم ہوتا ہے، وہ ایک ہی مارتا ہے تو وہ ڈیزائن میں آ جاتا ہے۔ تو ایک لوہار کی، اور یہ بولی کب جاتی ہے کہ لوگ تو اپنی اپنی بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ ایک بات کہہ دے بس وہ اٹل ہو جاتی ہے، پھر اس کے آگے کسی کی چل نہیں سکتی۔ پھر چراغ تلے اندھیرا۔ چراغ کو جلا کر دیکھ لیجئے، اس کے نیچے بالکل اندھیرا اندھیرا نظر، سارا کمرہ روشن ہوگا لیکن چراغ کے نیچے اندھیرا نظر آتا ہے، اور یہ اس وقت بولے جاتی ہے یہ مثل کہ گھر میں بہت عالم فاضل قسم کے لوگ ہوں یا ہنرمند لوگ ہوں، لیکن ان کی اولادیں بالکل بے علم رہ جاتی ہیں، بے ہنر رہ جاتی ہیں، تو اس وقت یہ مثل بولی جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو سمجھا دیے بیٹا۔ آگے یہاں پر دیکھیے ضرب المثل کے تعریف، جو کہ آپ کو اپنی کاپی میں اسی طرح کرنی ہے۔ یہاں ضرب المثل کے کچھ میں نے لکھ دی ہیں یہاں پر، لیکن اس کے جملے آپ کو بنانے ہیں، کیونکہ میں اس کی ہم نے آپ کو مثالیں بھی دے دی ہیں، معنی سمجھا دیے ہیں، تو اب آپ اس کے جملے بآسانی بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی ضرب المثل آپ کو آتی ہیں تو ان کے جملے بھی اضافی طور پر آپ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ PDF بیٹا آپ کو مل رہی ہے، اسی طرح کام کر لیجئے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔